1421 کے موسم بہار میں بورسا کے سرسبز جنگلات کے قریب سلطان محمد اول شکار کی ایک مہم پر تھے کہ اس دوران 45 سالہ عثمانی سلطان محمد اول اپنے گھوڑے سے گر کر شدید زخمی ہوئے اور ان پر اس دوران فالج کا اٹیک ہوا۔ اس کے بعد جب سلطان بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے فوراً ایک قاصد بھیج کر اپنے بیٹے شہزادے مراد کو اماسیا سے اپنے پاس بلایا تاکہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے مراد کو تخت نشین کر دیں، لیکن شہزادے مراد کے دارالحکومت پہنچنے سے پہلے ہی 26 مئی 1421 کو 5ویں عثمانی سلطان محمد اول کی موت واقع ہو گئی۔ یوں عثمانی سلطان محمد اول، جنہوں نے گزشتہ 20 سالوں میں 24 جنگیں لڑیں اور ان جنگوں کے دوران انہیں 40 سے زیادہ زخم آئے، وہ اپنے بیٹے کی آمد سے پہلے ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ سلطان محمد اول کی موت کے بعد ان کے وزیر بایزید اور ان کے ذاتی عملے نے تقریباً 42 دنوں تک انہوں نے سلطان کی موت کو چھپائے رکھا اور شہزادے کے پہنچنے تک انہوں نے سلطان کی موت کی خبر کسی کو نہ ہونے دی، اور شہزادے کے دارالحکومت پہنچنے کے بعد جون 1421 کو انہیں چھٹے عثمانی سلطان کے طور پر تخت نشین کیا گیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان مراد نے اپنے والد محمد اول کی لاش کو بورسا شہر میں سابق عثمانی سلاطین کے پہلو میں انہیں سپرد خاک کیا۔ جب مراد دوم تخت نشین ہوئے تو اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان مراد کی ہمسائی ریاستوں میں ان کی تخت نشینی کا اعلان کیا گیا اور ان میں سے بہت سی ریاستوں کے ساتھ نئے معاہدے کیے گئے۔ اس دوران جبکہ شہزادہ مراد اب عثمانی سلطان بن چکا تھا، مشرقی رومی سلطنت کا سفیر سلطان مراد دوم کو مبارکباد دینے کے لیے بورسا شہر پہنچا، اور رومی سفیر نے نئے عثمانی سلطان کی کم عمری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ زمین حاصل کرنا چاہی، لیکن سلطان نے سختی کے ساتھ رومی سفیر کو روکا اور اسے اپنے دربار سے نکال باہر کیا۔ اب چونکہ سلطان مراد کا چچا اور ان کے والد محمد اول کا بھائی مصطفیٰ چیلیبی قسطنطنیہ میں بازنطینی شہنشاہ مینویل کے پاس موجود تھا، اس لیے سلطان مراد کو اس چیز کا ڈر تھا کہ ان کے خلاف شہنشاہ مینویل ان کے چچا کو فوج دے کر بغاوت کروائے گا اور یوں سلطنت ایک بار پھر خانہ جنگی میں پھنس جائے گی۔ سو ایسا ہی ہوا۔ شہنشاہ مینویل نے نئے عثمانی سلطان کی کم عمری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے شہزادے مصطفیٰ چیلیبی کو اپنے گورنر لاسکرس کے ساتھ بحیر ایجین میں موجود اپنے ایک جزیرے میں بھیجا، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں رومی سپاہی باغی عثمانی شہزادے مصطفیٰ کی کمان میں جمع کیے گئے۔ لیکن اس بغاوت سے پہلے شہنشاہ مینویل نے مصطفیٰ چیلیبی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر مصطفیٰ چیلیبی رومی سپاہیوں کے ساتھ اپنے بھتیجے مراد دوم سے تخت حاصل کر لیتا ہے تو وہ بدلے میں شہنشاہ مینویل کو بحیر اسود، بحیر ایجین اور بحر مارمرا کی تمام ساحلی پٹی رومیوں کو دے دے گا۔ مصطفیٰ نے شہنشاہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا اور وہ عثمانی تخت حاصل کرنے کے لیے رومی فوج کے ساتھ بحیر ایجین کے جزیرے سے نکلا۔ اس دوران وہ رومی جہازوں پر سوار ہوا اور گیلی پولی کے ساحل پر اترا۔ گیلی پولی پہنچنے کے بعد گیلی پولی قلعے کے محافظ اور آس پاس کے لوگوں نے فوری طور پر مصطفیٰ چیلیبی کے ساتھ اپنی اطاعت اور وفاداری کا وعدہ کرتے ہوئے اسے نئے عثمانی سلطان کے طور پر خوش آمدید کہا، اور جلد مصطفیٰ فتوحات حاصل کرتا ہوا دارالحکومت ادرنہ شہر جا پہنچا۔ اس دوران رومی فوج کے علاوہ بہت سے ترک سپاہی اور کمانڈر مصطفیٰ چیلیبی کے پاس چلے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت کم عرصے میں مصطفیٰ چیلیبی نے یورپ کے تمام عثمانی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس برق رفتار کامیابی کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ یورپ میں عثمانی فوج کا زیادہ تر حصہ سلطان محمد اول کی وفات کے بعد ان کے بھائی ہونے کے ناطے مصطفیٰ کا طرفدار ہو گیا تھا، اور چونکہ اب سلطان مراد کم عمر تھے اس لیے انہوں نے مصطفیٰ چیلیبی کو عثمانی تخت پر دیکھنا زیادہ پسند کیا، کیونکہ وہ کم عمر شہزادے مراد کو تخت کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ اب چونکہ مصطفیٰ چیلیبی ایک تو سلطان بایزید جلدرم کا بیٹا تھا اور دوسرا وہ ایک تجربے کار بوڑھا ترک تھا، اسی لیے یورپ میں موجود ترک سپاہ مصطفیٰ کی طرفدار ہو گئی تھی۔ اس دوران جبکہ یورپ میں مصطفیٰ نے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، سلطان مراد اول اس وقت پرانے دارالحکومت بورسا شہر میں موجود تھے۔ جب انہیں یہ خبر ملی تو انہوں نے جلد 30,000 کا ایک لشکر اپنے وزیر بایزید پاشا کی سرکردگی میں یورپ میں اپنے چچا مصطفیٰ کے خلاف روانہ کیا۔
یورپ میں بایزید کی فوج ادرنہ شہر کے قریب مصطفیٰ چلیبی کی فوج کے آمنے سامنے ہوئی۔ اس جنگ میں شہزادہ مراد کا عظیم وزیر بایزید پاشا باغی فوج کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس دوران جبکہ سلطنت عثمانیہ میں پھر سے ایک بار تخت کی جنگ شروع ہو گئی تھی، کارمان قبیلے نے اپنی پرانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سلطان مراد کے خلاف بغاوت کر دی اور اس نے اک شہر اور بے شہر پر حملہ کر کے اسے کارمان قبیلے میں شامل کر لیا۔ ادھر رومیلیا میں فتح کے بعد جب باغی شہزادہ مصطفیٰ تخت نشین ہوا تو بازنطینی شہنشاہ مینوئیل کا سفیر عثمانی دربار میں مصطفیٰ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے اپنے گزشتہ معاہدے کے تحت جلد بحیر اسود اور گیلیپولی کی ساحلی پٹی رومیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ یاد دلایا، لیکن مصطفیٰ اپنے اس وعدے سے بالکل مکر گیا اور اس نے یہ تمام علاقے جو کہ اس نے معاہدے کے تحت شہنشاہ مینوئیل کو دینے تھے، اس نے وہ علاقے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ نے اناطولیہ میں باقی عثمانی علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے وہ اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ روانہ ہوا۔ یوں جنوری 1422 عیسوی کو مصطفیٰ کی 17,000 پر مشتمل فوج نے پرانے عثمانی دارالحکومت بورسا شہر کا محاصرہ شروع کر دیا، لیکن مصطفیٰ کا یہ اقدام اس کی فوج کو ناراض کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ اس کا کیپیکولو دستہ اناطولیہ میں لڑنے کی بجائے وہ بلقان میں تعینات رہنا چاہتا تھا۔ اس دوران باغی سلطان مصطفیٰ کو ایک اور جھٹکا تب لگا جب اس کا حامی ترک سردار جنید بے اسے چھوڑ کر سمرنا میں اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ یوں جنید بے کے چھوڑنے اور اس کے کیپیکولو دستے کی ناراضگی اور اس کے علاوہ رومی شہنشاہ مینوئیل کی جانب سے فوجی اور مالی امداد سے محرومی باغی شہزادے مصطفیٰ کی شکست کے لیے کافی تھی۔ جلد مصطفیٰ کو اس محاصرے میں ناکامی ہوئی اور اسے پسپائی اختیار کرنا پڑی، لیکن سلطان مراد نے اس کا تعاقب نہ چھوڑا اور اس کا سخت ترین تعاقب شروع کر دیا۔ اس پسپائی کے دوران مصطفیٰ نے اپنی تقریباً پوری فوج جو کہ وہ یورپ سے مراد دوم کے مقابلے کے لیے لایا تھا، وہ یا تو ختم ہو گئی یا اس نے سلطان مراد کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ باغی شہزادہ مصطفیٰ جلد یورپ میں ادرنہ شہر پہنچا تاکہ وہ وہاں مراد کے خلاف کچھ فوج جمع کر سکے، لیکن سلطان مراد برق رفتاری کے ساتھ اس کا تعاقب کیے ہوئے تھا۔ یورپ میں پہنچنے کے بعد مصطفیٰ اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ ولاچیا کی جانب بھاگنے لگا، لیکن سلطان مراد کے گھڑسواروں نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے انہوں نے باغی شہزادے مصطفیٰ کو گرفتار کر لیا اور سلطان مراد دوم نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے والد سلطان محمد اول کے بھائی اور اپنے دادا سلطان بایزید یلدرم کے بیٹے مصطفیٰ کو پھانسی دے دی۔ یوں سلطان بایزید یلدرم کا یہ آخری بیٹا بھی تخت کی جنگ میں مارا گیا۔